السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات۔ اسلام آباد کے پہلے بلدیاتی انتخابات اور دلچسپ نتائج۔ کیا آزاد امیدواروں نے وفاقی دارالحکومت کی قیادت کا حق مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سے چھین لیا ہے؟ کراچی میں ملٹری پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی قائم۔ دوسری جانب ایپیکس کمیٹی کا 4 گھنٹے تک اجلاس۔ سندھ میں 8000 پولیس اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی 30 نئی عدالتیں بھی بنے گی۔ مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ کراچی میں نئے سرے سے دہشت گردی اٹھ رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کو انصاف دینے والوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوشربا کہانی۔ چیئرمین سروسز ٹریبیونل جسٹس شیخ احمد فاروق کو ارکان سمیت عہدوں سے کیسے اور کیوں ہٹایا گیا؟ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ان کی اہلیہ نے بیٹی کی پیدائش پر کمپنی میں اپنے 99% شیئرز فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی کا اسلامی مرکز سینما گھر میں کیسے تبدیل ہوا؟ جانیے آج کے نقطہ نظر میں۔ تو ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے تازہ خبر ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما شوراج کے حوالے سے بھارتی میڈیا شامی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان آنے کا امکان ہے اگلے ہفتے۔ کیا یہ جو خبر ہے اس سے ہم جو مودی صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے پیرس میں اس کا نتیجہ سمجھیں؟ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے میرا خیال افغانستان کے حوالے سے، جی تو اس میں شرکت کے لیے وہ آ رہی۔ جب اٹل بہاری واجپئی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت وہ وزیر اطلاعات تھی، اور جب آگرہ گئے تھے پرویز مشرف صاحب تو اس وقت ان کے ساتھ جانے والے اخبار نویسوں میں بھی شامل تھا۔ تو سشما سوراج صاحبہ بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرتی تھی، اور ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے وہ شعر سنایا اکبر الہآبادی کا جو غلام علی نے گایا ہے۔ تو انہوں نے غلام علی کا کہا کہ جیسے کہ غلام علی صاحب نے کہا ہے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے۔ یہ شعر بھی سنایا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا جی یہ شعر انہوں نے گایا ضرور ہے، کہا نہیں ہے، کہا کسی اور نے ہے۔ تو بہرحال بڑی خوشگوار شخصیت تھی ان کی، اور مزے مزے کی باتیں کرتی تھی۔ اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ جب وزیر خارجہ بنی ہے تو تیوری چڑھی ہوئی ہے۔ تو اب اگر پاکستان آتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب بھی وہ لڑکی گئی تھی نا انڈین جو پاکستان میں تھی، گیتا، تو اس وقت انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، اور ایدھی ٹرسٹ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، اور بعد میں ایک لڑکا جو ہے پاکستانی رمضان دریافت ہوا تھا تو اس کے حوالے سے بھی جب بڑی اچھی باتیں کی۔ لیکن ہمارے طلعت صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا تلخ انٹرویو ہے تاریخ میں پڑا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، طلعت صاحب اور ان کے ذاتی معاملات ہیں، اس میں ہم کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن سشما سوراج جو ہیں وہ تشریف لائیں یہاں، ہماری مہمان ہوں گی، چشمے میں روشن، دل میں شاد۔ ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد کی صورتحال بڑی دلچسپ شامی صاحب ہو گئی ہے یہاں پر ابھی۔ اچھا ٹھیک، اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ یہاں پر 19 ہیں نون لیگ کی نشستیں، 17 پاکستان تحریک انصاف کی، پھانسی نہیں لگ گئی ان کو۔ وہ 4 دہشت گرد جو ہیں اے پی ایس کے واقعے میں جو تھے، بالکل جی، ان کو کل ہی اس کے بلیک وارنٹ جاری ہوئے، آرمی چیف نے دستخط کیے اور آج ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب کیسا یہ ایگزامپل ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس فیصلے کا؟ بڑے اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا دیکھیے، سزا ملنی چاہیے اور جلد سے جلد ملنی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ جو مجرم ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی جو وارداتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب اولن لوگ پکڑے نہیں جاتے، اب پکڑے جا رہے ہیں تو ان پر مقدمے نہیں چلتے، مقدمے عدالتیں نہیں ہیں، جج نہیں ہے۔ دنیا میں تو بڑے تجربے کیے گئے۔ دہشت گردی جو ہے اور یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی زمانہ امن کی طرح ہم بانسری نہیں بجا سکتے، ایمرجنسی میں کرنا بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بعض اوقات جج جو ہیں وہ پردے میں بیٹھتے ہیں، ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی، جیسے اٹلی میں ہوا تھا۔ ہاں جی، جو ان کے پروسیکیوٹ کرنے والے ہیں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی، جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی، جو گواہی دینے والے ہیں ان کے نام ظاہر نہیں کیے جاتے۔ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے
اور ہمارے ہاں زبانی جمع خرچ ہم بہت کرتے ہیں. ابھی یہ فوجی عدالت میں مقدمے چلے ہیں تو ان کی پھانسی تک نوبت پہنچی ہے اور سپیڈی ٹرائل ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو وہ عدالتیں قائم ہونی تھیں وہ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت وہ تو ابھی تک قائم ہی نہیں ہوئی. آپ اندازہ لگائیے تو سزا کیسے ملے گی؟ تو لوگوں کو پکڑ کے پہلے تو یہ تھا کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. اب عدالتوں کا اگر ان کا بھی ناطقہ کچھ تھوڑا سا بند کیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں قابو کیے جائے تو یہ بڑی ایک اچھی خبر ہوگی. پاکستانی معاشرہ اس کے بغیر قائم نہیں رکھ سکے گا اپنی لطافت کو اور اپنی ثقافت کو اور اپنی حیثیت کو. اور یہ بہت یعنی ایک چیلنجنگ ٹائم ہے ہمارے لیے اور ہمیں یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا جلد سے جلد ملنی چاہیے. اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جو ان کو اگر کوئی یعنی معاونین زخمی ہوتا ہے مثلا اس کا علاج کرنے والے ہیں، پولیس سے بچ کر پولیس کو اطلاع دے کے علاج کرنا ایک اور چیز ہے. علاج تو ہونا چاہیے اور پولیس کے ان کا تحفظ کرنے والے ہیں، ان کو بچانے والے ہیں، ان کے لیے یہ اہتمام کرنے والے ہیں. وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں، انہیں چن کر تلاش کیا جانا چاہیے اور چن کر نشانہ بنانا چاہیے. اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب اسلام آباد کی طرف رخ کریں. تو وہاں بڑی دلچسپ نتائج ہیں جی. 19 نون لیگ کی 17 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی، جبکہ جو بہت اہم نشستیں ہیں وہ آزاد امیدواروں کے پاس ہیں. چارٹ بھی چلے گا جی ہمارا. نشستیں تو ساری اہم ہوتی ہیں، 13 نشستیں ان کے پاس ہیں. اور ایک جو ہے نا اس کے اوپر ٹاس ہونی ہے ابھی. اور ابھی یہ دیکھیے کہ وہ یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 7 نشستوں پر جو گنتی ہے اس پر انہیں اعتراض ہے. ایک اس میں جو نشست ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ انگوٹھوں کی تصدیق کروائی جائے، باقی 6 پہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ گنتی کی جائے. اور میری خبر یہ کہ کل مزید 1 یا 2 یوسیز ایسی ہیں جس پر تحریک انصاف ان پر بھی نتائج کو چیلنج. اب وہ تو دیکھیے جب فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پتہ چلے گا. لیکن اس وقت جو نواز کھوکر صاحب ہیں، حاجی نواز کھوکر صاحب جو ڈپٹی سپیکر تھے اور 1985 کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے ان میں وہ ابھر کر سامنے آئے تھے. اور یہ جو دیہی علاقہ ہے اسلام آباد کا اس میں ان کا اثر و رسوخ ہے. کھوکر برادری جو ہے اس کی بڑی مضبوط گرفت ہے اور یہاں بخاری برادری بھی ہے اور برادریاں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی برادری کھوکر برادری ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہے. تو گویا اگر ایسی صورت ہے تو 50 کا ہاؤس ہوا تو 50 کے ہاؤس میں سے یعنی ایک طرف مسلم لیگ نون، ایک طرف تحریک انصاف 17 کے ساتھ اور ایک طرف یہ آزاد، یہ جس کے ساتھ ملیں گے وہ میئر بنائے گا. کبھی ایسا ہو چکا ہے بہت سا. دیکھیے ایک 1970 کے انتخابات کے بعد مفتی محمود صاحب جو تھے ان کی جمیعت العلماء اسلام کے پاس یہی صلاحیت آ گئی تھی خیبر پختونخوا میں، صوبہ سرحد کہتے تھے اس وقت، کہ ایک طرف اے این پی تھی اور ایک طرف مسلم لیگ قیوم گروپ وہ تھے. اور ان کے درمیان جس کی طرف یہ 7 یا 8 ممبرز تھے جے یو آئی کے، وہ جس کو ووٹ دیتے اس کی حکومت بنتی. تو انہوں نے کہا ہم تو خود اپنا نام پیش کر رہے ہیں اور ہماری بیعت کر لیجئے. تو یہ مفتی جو ہمارے خان عبد القیوم خان تھے انہوں نے تو مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ علماء کے جو 22 نکات تھے مشہور جو اسلامی دستور کے لیے پیش کیے گئے تھے، اس میں جو وزارت اعلیٰ ہے اس کا نقطہ تھا، وہ بھی شامل تھا. اور اے این پی کے ساتھ جمیعت العلماء اسلام کی بڑی شدید جنگ ہوئی تھی 1970 میں. اور ولی خان صاحب نے یہ بات کہی تھی بڑا ایک تقریریں کی تھی انہوں نے اگریسو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حجروں میں ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ملا ہم پر حکومت کا خواب دیکھ رہا ہے. ہاں، کیونکہ وہاں جو یعنی ہے خیبر پختونخوا، اس میں جو یہ ہمارے خان ہیں بڑے ہیں ان کے ساتھ ہر گھر کے ہر ڈیرے کے ایک حجرہ بھی قائم ہوتا ہے. مسجد ہوتی ہے اس کے ساتھ حجرہ ہوتا ہے، حجرے میں مولوی صاحب رہتے ہیں اور مسجد میں امامت کرتے ہیں. تو کہا ہمارے حجرے میں رہنے والے، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم پر حکومت کا خواب دیکھیں. لیکن جب یہ صورتحال دیکھی تو ولی خان صاحب نے کہا بھئی مفتی صاحب ہم تو نماز میں بھی ان کو امام کرتے ہیں تو حکومت میں بھی ان کو امام کرتے ہیں. فوراً انہوں نے ان کی بیعت کی
اور مفتی محمود جو ہے وہ ہو گئے جناب وزیر اعلیٰ، اور اس طریقے سے وہ خان عبد القیوم خان دیکھتے رہ گئے. ان کا نشان بھی شیر تھا. اچھا قیوم لیگ، اب قیوم مسلم لیگ کا. ٹھیک ہے، تو اب بریک ایک لے لیں سر، ایک بریک لے لیتے ہیں. لیکن بات کنکلوڈ یہاں پر ہو رہی ہے کہ جو اسلام آباد کے آزاد امیدوار ہیں وہ بھی شامی صاحب لگ رہا ہے کہ کنگ میکر وہی ثابت ہوں گے بظاہر. ایک بریک کے بعد گفتگو اگر ٹوٹے نہ تو ہاں ایک بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اسلام آباد میں ہوئے بلدیاتی انتخاب اور دلچسپ نتائج کی. تو شامی صاحب نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا حاجی نواز کھوکھر صاحب کا، جو کہ آزاد گروپ کے سرکردہ رہنما ہیں. تو شامی صاحب وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے 12 افراد پکے ہیں؟ جی انشاءاللہ. تو آپ پھر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو میئرشپ بھی آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے. یہ تو یہ شامی صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تو آگ اور پانی کا ملاپ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک. تو ہم ہیں جو ہمارے سے جو جس کے ساتھ ہم ملیں گے اسی کو کامیابی ملے گی نا. یعنی آپ آگ پر بھی روٹی پکا سکتے ہیں اور پانی کی بھی چائے بنا سکتے ہیں. جی سر. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار پورے نہیں ہوتے جب تک ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوں. شام صاحب جھکاؤ ان کا کہاں ہوگا ویسے؟ تو ابھی آپ پتہ کر لیں ان سے. ہاں کیوں جی حاجی صاحب کہاں آپ کا ویسے فطری جھکاؤ کہاں بن رہا ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں یہ تو ابھی کچھ کار تو چھپا کے رکھنے چاہیے نا. اچھا ابھی سارے پتے شو نہیں کیے. ابھی سارے پتے تو شو نہ کرائے نا ہم سے. تو ایسا بھی آپ کی جو فتح ہے اس کا راز کیا ہے؟ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارا رورل ایریا ہے، دیہاتی علاقہ، اس میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکی؟ شامی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ جو پچھلے انتخاب ہوئے، جنرل الیکشن ہوئے، اس میں آپ نتائج دیکھیں ہمارے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، جو دوسرے NF48 سے کینڈیڈیٹ تھے، بٹ ان کو 4000 ووٹ ملے. تو مراد خان صاحب کا بڑا نام ہے، ان کو 5000 ووٹ ملے. اور میرا بیٹا اس طوفان میں بھی 46,000 ووٹ لے گیا. الحمدللہ دیہات میں ہمارا ایک اثر ہے جس کو اللہ کی مہربانی سے ابھی تک ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مختلف برادریوں سے تعلق رکھ رہے ہیں نا جو 12 لوگ جو ہیں، جی، اور تو آپ شامی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ بڑے مشکل حالات میں ہم نے الیکشن لڑا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر پہ الیکشن شروع تو ایک ریڈ کیا گیا رینجر کا، اور اس کو ٹی وی پہ دکھایا گیا. پھر جو ہمارے بڑے بڑے حمایتی تھے ان کو ہراساں کیا گیا، یونین کونسلوں کو توڑا گیا. پھر یقین کریں کہ ایک حلقے میں صرف 2 دفعہ تو انتخابی نشان بدلایا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی سے ہمارے دوستوں نے استقامت دکھائی، الیکشن لڑا. یہ بتائیے کہ آپ سے تحریک انصاف یا نون لیگ کے کسی اہم رہنما نے رابطہ کیا بھی ان نتائج کے بعد؟ جی رابطہ تو کیا ہے. رابطہ کیا ہے، دونوں جماعتوں کے لوگوں نے رابطہ کیا. اچھا تو تو آپ بتائیں کھوکھر صاحب، یہ چودھری نثار علی صاحب سے آپ کے تعلقات اب بہتر نہیں ہیں آج کل کہ رینجرز کا چھاپا جو ان کی مرضی کے بغیر کیسے پڑ سکتا ہے؟ نہیں میں یہ دیکھیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ چھاپا انہوں نے مروایا، اس لیے میں الزام نہیں لگا سکتا. ٹھیک. میرے پاس شامی صاحب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے میں خواہ الزام لگا دوں کہ رینجر کو ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شک پڑ گیا، یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. غلط فہمی پہ ہو سکتا ہے، مطلب کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسے الزام نہیں لگاتا کیونکہ کہ انہوں نے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے چھاپا مروایا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حاجی نواز کھوکھر صاحب نے وقت دیا. شاہم صاحب یہ جو راستے کھلے رکھے ہوئے حاجی صاحب نے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا اس میں بڑا ایک دلچسپ فگر سے ہمارے جو سامنے آئے انتخابات کو ہم نے دیکھا، تو یہ جمیل کھوکھر صاحب ہیں آزاد امیدوار انہی کے گروپ سے. موڑا نور کی جو یو سی ہے جہاں عمران خان صاحب نے ووٹ ڈالا تھا اور ان کی پی ٹی آئی کے امیدوار کو وہاں شکست ہوئی، تو انہوں نے 4000 کی لیڈ لی ہے، جو پورے اسلام آباد کے جو انتخاب ہیں ان میں سب سے بڑی لیڈ یہ ہے. اور جو ہمارے سینیٹر ظفر علی شاہ ہیں، ہاں جی، وہ ان کے ساتھ تو پہلے تو ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہ ناراض تھے.
اب وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں یوسی کی چیئرمینشپ کے لیے جی اور خیال یہ تھا کہ وہ میئر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور میئر بن جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ جناب ہار گئے ایک عام آدمی سے. اور وہ بھی بڑا دلچسپ انتخاب ہے. یہ یوسی 30 تھی جو سیکٹر G7 اور G7-4 میں آتی ہے ستارہ مارکیٹ کے آس پاس. چودھری محمد نعیم علی گجر تھے جو آزاد تھے، 3519 ووٹ لے کر یہ پہلے نمبر پر ہے. عامر شیخ صاحب تھے پی ٹی آئی کے، یہ 3000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. اور ظفر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شامی صاحب 1400 ووٹ صرف. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک پریس کانفرنس کروں گا اور بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے. ظفر علی شاہ صاحب نے کہا ہے. مگر ایک بات یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ان کے رابطے اپنے محلے اور علاقے میں کم ہیں. گراس روٹ لیول جسے کہتے ہیں. ہاں، وہ قومی سطح پر زیادہ ایکٹیو ہیں. گویا وہ دریا میں سمندر میں تیرنا پسند کرتے ہیں. اپنے جو نلکے کا اور کنویں کا پانی جو ہے وہ ان کو شاید راس نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو وہ جن کے ہاتھوں نے شکست ہوئی یعنی چودھری محمد نعیم علی گجر صاحب، یوسی 30 کے وننگ کینڈیڈیٹ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد سے. ان سے بات کریں. السلام علیکم جی نعیم گجر صاحب، مبارک ہو آپ کو، یہ انتخاب جیتا آپ نے. جی وعلیکم السلام، خیر مبارک. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اپنے پروگرام میں بلایا، مجھے موقع دیا. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے بھی درخواست دی تھی؟ جی بالکل، میں نے بالکل درخواست دی تھی. جی. اور پھر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا؟ جی مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا روزگار کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ آپ بالکل ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں اور شاہ صاحب کے مقابلے میں تو آپ بالکل ہی عام آدمی ہیں. جی بالکل، مجھے اس بات پر ہمیشہ سے فخر رہا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہی ہوں، لیکن بائی پروفیشن آئی ایم ایڈوکیٹ بائی پروفیشن. میں وکیل ہوں. میں اس سے پہلے بھی اسلام آباد بار کا جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا 2009 میں، اور 2014 لاسٹ ایئر بھی میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. ٹھیک، تو شاہ صاحب بھی تو وکیل ہیں نا؟ جی بالکل، شاہ صاحب بھی ہماری بار کے ممبر ہیں. جی تو آپ کے پاس آپ نے کس طریقے سے یہ ان کو شکست دے دی اور کیسے کامیابی حاصل کی؟ راز کیا ہے اس کا؟ راز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کے بعد میرے دوست احباب، میرے عزیز و اقارب، میرے محلے دار، یہ ان کی مہربانی ہے جنہوں نے میرے ساتھ سپورٹ کی. اور یقین مانیے کہ مجھے ہر لمحے پر یوں محسوس ہوا کہ الیکشن میں نہیں کنٹیسٹ کر رہا بلکہ میرے محلے دار، میرے عزیز و اقارب اور میرے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں. چونکہ یہ وہ یوسی ہے جہاں پر میں پیدا ہوا، جہاں سے میں نے اپنی پرائمری کی تعلیم حاصل کی، جہاں سے میں نے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی. یہ دونوں اسکول میری اسی کانسٹیٹوئنسی کا حصہ ہیں. میں نے یہیں سے گریجویشن کیا، میں نے یہیں سے لاء کی تعلیم حاصل کی، اور میرا مسلسل رابطہ تعلق اسی حلقے سے ہے. اور میرا ابھی بھی میں چونکہ 15 سالوں سے وکالت کر رہا ہوں، میری کلائنٹیج بھی اسی ایریا میں زیادہ ہے. لوگ مجھے ذاتی طور پر میرے والد کے نام سے، میرے بھائیوں کے نام سے جانتے ہیں. وکیل کے طور پر آپ کی نظر فیس سے زیادہ لوگوں کے کام کرنے پر رہتی ہے. جی کوشش ہمیشہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ویسی صفاتی ناموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ویسی صفاتی ناموں میں سے ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی عوام کی خدمت کروں، اور میری عوام نے میری اس خدمت کو سراہا ہے اور مجھے موقع دیا. بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا. تو شامی صاحب گویا جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ جو گراس روٹ لیول تک رابطے، جو محلے کی سیاست ہے نا، ان کا تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پرائمری بھی یہاں، اسکول بھی یہاں، دیکھیں محلہ جو ہے وکالت بھی یہاں، اس کو نظر انداز ہے اور ایک قومی سیاست ہو رہی ہے. اب دیکھیں خان صاحب جو ہے، عمران خان صاحب، ان کا جو اپنا یعنی اپنی جو ان کا علاقہ ہے نا میاں والی میں، وہاں بھی ان کے بندے کو شکست ہوئی. یہاں جو زمان پارک میں، یہاں بھی ان کا بندہ ہارا. اور جو وہاں ان کا بنی گالا ہے، موڑا نور کا وہ تھا پولنگ، وہاں بھی ان کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا. وہ تو سب سے تاریخی لیڈ تھی 4000. آپ یہ جو محلے ہیں، گویا محلے تو للچائی ہوئی، محلے دار تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کی طرف، اور لیڈرز کو قوم کے معاملات سے فرصتی نہیں ملتی. ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک ناظرین لیتے ہیں، اور پھر کراچی کی صورتحال کا ہم ذکر کریں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، ایک تو جو کل ملٹری پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی اس سٹوری کا فالو اپ لیتے ہیں ابھی سیگمنٹ میں، اور دوسرا جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں، اس میں کیا ڈیسیژنز کیے گئے. آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو چانڈیو صاحب ہیں، مولا بخش چانڈیو، انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، مشیر اطلاعات کی،
اور وہ یعنی وزیر اطلاعات ہوگا ایک طرح سے، انچارج ہوں گے انفارمیشن کے، اور انہوں نے آج بریف بھی کیا. اور وزیر قانون بھی رہے نا یہ پیپلز پارٹی کا. وہ ایک دیکھیں ایک مجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، ان کی ایک عزت ہے اور ایک وقار سے اور متانت سے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ایک سندھ کو اللہ کرے کہ ان کی جو وزارت ہے وہ راس آ جائے، اور ان کو بھی سندھ راس آ جائے. سندھ راس آ جائے، مگر سندھ تو راس ہے، یہ وزارت اطلاعات راس آ جائے. کیونکہ شرجیل میمن صاحب سے قلم دان لیا گیا تو ان کے پاس ایک وزارت ابھی باقی تھی ورکس کی، ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی. اب تو میرا خیال وہ بھی گئی، وہ بھی اب آج چلی گئی ہے. تو وہ ریحان ہاشمی صاحب جو بیورو چیف ہے دنیا نیوز کے، ان کی طبیعت خراب ہے، اچھی طرح اپنا علاج کرا لیں، یہ بہتر ہوگا. اسی لیے بیرون ملک کہتے ہیں آپریشن ہوا ان کا، انہوں نے کہا میں وہاں دبئی میں آپریشن ہوا ہے، اسی لیے وہاں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ریحان. السلام جامی جی. تو ریحان صاحب یہ بتائیے، آج شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر کابینہ سے باہر ہو گئے؟ جی بالکل شامی صاحب ایسے ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیب انکوائری کر رہی ہے کراچی میں ایک اشتہارات کے معاملے کی، اور اس میں جو ان کے سیکرٹری تھے اس وقت کے اطلاعات کے ذوالفقار شلوانی جو آج کل ضمانت پر ہیں، ایک ڈائریکٹر انفارمیشن ہے وہ ضمانت پر ہے. تو اب ان کا نام بھی ای سیل میں آ گیا. تو ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے خلاف انکوائری جاری ہے، اور یہ ہو سکتا ہے نیب ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دے اور یہ ملزم ہو جائیں. تو انہوں نے پہلے ان کو اپنے عہدے سے آج ڈی نوٹیفائی کر دیا. وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے گورنر سے اس کی اپروول لی اور انہیں عہدے سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. گورنر سے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک رسمی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ کا فیصلہ قطعی ہوتا ہے. جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے نام پہ ہوتا ہے، گورنر کے نام پہ. گورنر ملکہ برطانیہ سمجھے آپ. اچھا اب آپ بتائیے کہ آج اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا اور کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس طریقے سے رابطہ جو ہے وہ بہتر ہوگا آپس میں، سول ملٹری ریلیشن شپ بہتر ہوگی؟ دیکھیں جو اندرونی کہانی ہے وہ تو کچھ اور بتاتی ہے، مولا بخش چانڈیو صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے اس میں کچھ پرانی باتیں بھی مولا بخش چانڈیو نے شاید آج پہلی دفعہ میڈیا سے کھل کے سی ایم ہاؤس میں پہلی میڈیا ٹاک کی ہے. تو 8,000 بھرتیوں کے حوالے سے جو کہا ہے جی 8,000 بھرتیاں کی جائیں گی، وہ بھرتیاں آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی کراچی میں ان کی رجسٹری آفس میں، اس میں کہا گیا تھا کہ 10,000 پولیس اہلکار بھرتی کیے جائیں گے. یہ پرانا معاملہ ہے. اور جہاں تک انویسٹیگیشن اب بھرتی اگر کرنی ہے تو اصل میں بھرتی میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور یہ میری رینجرز والوں سے کئی ہفتے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ شکایت کرتے تھے کہ بھرتیاں جو پولیس میں ہو رہی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی، وہاں پھر تھوڑا سا میرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یعنی سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے تو دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، میرٹ پر بھرتی ہونی چاہیے. بڑی ضروری بات ہے اگر پولیس کو ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے تو. ہاں جی. لیکن شامی صاحب اس میں اندر کی جو کہانی ہے نا بھرتیوں کے حوالے سے، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 4,500 پولیس میں بھرتیاں آلریڈی جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس سے زیادہ بھرتیاں ہو چکی ہیں. اور آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی چاہتے ہیں کہ وہ جو 4,000 لوگ ہیں جنہیں اب تک تنخواہیں نہیں ملی گزشتہ 8 ماہ سے، ان کا کیس فائنانس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ان کو ایڈجسٹ کر لیں اور مزید 6,000 لوگ بھرتی کر لیں. اس وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہے جو اصل وجوہات ہے. اور اپیکس کمیٹی میں جو بات ہوئی وہ سب سے زیادہ بات ہمارے ذرائع کہتے ہیں اس بات پہ بھی ہوئی ہے کہ جو ملزمان چھٹ جاتے ہیں عدالتوں سے، رینجرز پکڑتی ہے، دہشت گردی کے مختلف واقعات میں وٹنس پروٹیکشن بل ہے سندھ اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، گواہوں کو جو تحفظ ہے وہ فراہم کرنے کا جو بل ہے اس پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا. یہ باتیں سامنے آئی ہیں. جو ان کو کہا گیا کہ پولیس نے اپنی رپورٹ دی ہے، جو ملٹری کل حملہ ہوا تھا 2 جوان شہید ہوئے تھے اس پہ بھی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی. 5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے اور یہ سندھ کا جو اجلاس ہے اپیکس کمیٹی کا پہلی دفعہ اتنے گھنٹے 5 گھنٹے اجلاس ہوا. اس سے پہلے 2 سے 2.5 گھنٹے میں اجلاس ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. ایک اس میں اہم سوال ہے، ملزمان چھٹ جاتے ہیں، رینجرز پکڑتی ہے، رینجرز غلط بندہ پکڑتی ہے یا نظام انہیں مارجن دیتا ہے کہ وہ چھٹ جائیں؟ نہیں، وہ اصل میں پروسیکیوشن ان کی نہیں ہو پاتی بر وقت، انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا، پھر کورٹس میں مقدمے ٹھیک نہیں چلتے. یہ ایک سارا پیکج ہے نا، تو سب مل کے یہ کام کرنا پڑے گا. وگرنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہماری فوج ہے اور ہمارے نیم فوجی ادارے جو ہیں ان کو تو بلایا گیا ہے تحفظ دینے کے لیے سول انتظامیہ کو. ٹھیک ہے. اب اگر یہ سول انتظامیہ بیچاری سے یہ تحفظ مانگنے لگ پڑے تو کہاں جائے گی پھر صورتحال کا؟ اس لیے معاملہ جو ہے ایک دوسرے کو کوسنے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا ہے. اور سندھ حکومت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ انداز حکومت کو بدلنا ہوگا، انداز حکمرانی کو بدلنا ہوگا. اور ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ بھی سمجھے. دیکھیں ایک فوکس کیا ہوا، دہشت گردی سے ہمارے میڈیا کے لوگ اور بعض سیاسی عناصر
वो तरह तरह की बोलियां बोलते हैं और इधर उधर भटकाना चाहते हैं ऑपरेशन को। देखिए, करप्शन और बदउनवानी जो है उसको पकड़ने के लिए दूसरे अदारे मौजूद हैं और उन्हीं अदारों को ये काम करना चाहिए। जो रेंजर्स का फोकस है ये, और हमारे जो नीम फौजी अदारे और फौजी अदारे, सबका फोकस ऑपरेशन पर रहना चाहिए। इधर उधर इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो ऑपरेशन जो है उसकी ताकत में कमी वाकई होगी। उसकी जो पीछे अखलाकी ताकत है और सियासी ताकत है, ये इदारे ऐसा करना चाह रहे हैं या इन्हें करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, ये कुछ मेरा ख्याल है कुछ अपने दिल में भी कई जगह ऐसा होता, हमारे ऐसा होता है। जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो बाद औकात उसमें ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो उस इख्तियार के नशे में कुछ डूब जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ी एहतियात की बात है। रेंजर्स के आला जो क़यादत है, फौज की आला क़यादत है, उसको भी अपने अदारों पर, अपने लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। ताकि देखिए, ये जो एक शायर ने शेर कहा ना उस्ताद मसफी ने, अच्छा, कि ये अजब है मेरी किस्मत, ये अजब है मेरी किस्मत, कि जो दिल किसी को दूं मैं, ठीक, वही मेरे सर से मारे, उसे कर खराब उल्टा। तो इसलिए जिनको हम दिल दे रहे हैं, जिन तक तवक्को रख रहे हैं, यहाँ फुल स्टॉप कर लें, वो उसे संभालें और मैं अपने दायरा कार की सख्ती से उसको तहदीद करें। ठीक, उसको इधर उधर ना भटकें और ना ही किसी मीडिया पर्सन के और टॉक शो के बहकावे में आए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त भी आन पहुंचा है, हमने जिक्र करना है बिलखुसूस जो चेयरमैन सर्विसेज ट्रिब्यूनल हैं जस्टिस शेख अहमद फारूक साहब का, उनका, लेकिन वो चूंकि मामला तफसील तलब है इसलिए ब्रेक से पहले कम वक्त है। तो जो फेसबुक के बानी है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने 99% जो शेयर्स हैं अपनी बच्ची की पैदाइश के बाद वो फलाही कामों के लिए, 99 और ये $45 बिलियन बनते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ 50 खरब रुपए गालिबन बन जाते हैं। यानी आप समझिए उसका उनका ट्रस्ट बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इससे पहले जो बिल गेट्स हैं, हाँ जी, बिल गेट ने भी अपनी बड़ा हिस्सा, उन्होंने 27 बिलियन, और जो जुकरबर्ग हैं ये इस फैसले से पहले $1.6 बिलियन से पहले कर चुके हैं। वैसे तो इन दोनों को जो है वो 21.5 बिलियन। फेसबुक के जो वो हैं बानी, उनको भी और बिल गेट्स को भी कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे बहुत ज्यादा हैं, तो एक फलाही काम ये भी करें, कुछ हमारे कर्जे भी उठा ले। ठीक, तो हम, यानी आप देखिए 20 करोड़ लोग जो हैं उनकी फलाह का रास्ता निकलेगा, तो इसमें भी कोई मजाक का नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि आलमी इस्लाम के जो खरबपति हैं वो भी ऐसी फलाही काम करते हैं? कोई ऐसी मिसाल है हमारे सामने मार्क जुकरबर्ग जैसे? ये मिसालें अपने जाती तौर पर तो होंगी, कहीं ना कहीं अदारे यहाँ भी बहुत से चलते हैं, लेकिन इस तरह की मिसालें बड़ा कम है। हालांकि हम यकीन रखते हैं कि हम जो यहाँ बोएंगे वो आगे काटेंगे। ये दुनिया आखिरत की खेती है, लेकिन हर चीज यहाँ समेट लेना चाहते हैं। हमारे जो बड़े बड़े अदारे हैं और वो उस तरह से ये फलाही कामों में मसरूफ नहीं रहते। यहाँ अगर ये काम हमारे यहाँ तो अब बहरिया टाउन है और मलक रियाज साहब है, हर वक्त हम उनकी तरफ देखते हैं। उसके अलावा और दूसरे अदारे भी हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है बहैसियत मजमूई, पाकिस्तान दुनिया में उन मुल्कों में शुमार होता है जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा देते हैं फलाही कामों के लिए, खैरात के लिए। तो इसलिए आप मतलब इसी जाती तो मसाले जो हैं, इनफरादी मसाले वो कम है, वो जरा कम है, उनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। काम तो लोग कर रहे हैं, कुछ छुप के कर रहे हैं, कुछ को वो कहते हैं किसी दाएं हाथ से दे बाएं को खबर ना मिले, वो भी कुछ अपने आप को नुमाया कर लें और इसमें कुछ अदाफा कर लें, ये बेहतर बात है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है पंजाब का सीएम साहब की, उन्होंने एक ख़ास चैप्टर जो है एक बाब का इजाफा किया है सिलेबस में पंजाब टेक्स्ट बुक्स बोर्ड में, और उसका उन्वान होगा जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद होता है उससे आगाही पर मबनी एक निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा इस बाब को। तो जो सलमान सूफ़ी साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के, वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान सूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, हाउ आर यू? क्या हुआ जनाब? सलमान साहब बताइए, क्या जरूरत पेश आई आपको सारा काम करने की? ये शामिल साहब, आपको पता है जिस तरह वायलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ख्वाहिश थी कि हम इसको इसकी जड़ से पकड़ें। तो हमने स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट से इस तरह उनको एक तजवीज पेश की थी कि जी हम जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बना रहे हैं वो उसके काम आते हैं कि जब वायलेंस हो जाता है तो हमें माशरे के अंदर जो बुराइयां मौजूद हैं उनको जड़ से खत्म करने के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ان کو سب بتانا چاہیے کہ بھئی وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے وہ بری چیز ہے, اور آپ اس سے ریزورٹ کرنے کے باوجود اس کے بغیر بھی آپ اپنے مسئلے جو ہے نا حل کر سکتے ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے اس کی اپروول دی اور اب پنجاب بورڈ نے بھی اس پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے. کون سے درجے کی کتاب میں یہ ہوگا؟ یہ ہر کتاب میں ہوگا؟ یہ جناب 9ویں 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کی کتاب میں ہوگا, اور اردو کی یہ لیسنز ہوں گے. اور یہ جو جی عورتوں کے خلاف تشدد نہیں کر سکتے آپ, مردوں کے خلاف کریں بس. ٹھیک ہے جی. نہیں, کسی قسم کے تشدد کے خلاف بھی ہے. ٹھیک ہے جی سلمان صاحب, لیکن جو میجورٹی ہے وہ عورتوں کے خلاف ہے, اس لیے اس کے خلاف ہم بنا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا صاحب, یہ جو چیئرمین سروسز ٹریبونل ہیں جسٹس شیخ احمد فاروق صاحب, ان کو ان کے اراکین سمیت کیسے اور کیوں ہٹایا گیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ. ہوا یہ کہ ہمارے جو جسٹس, یہ سروس ٹریبونل جو ہے یہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کو ان کے جو ملازمت سے متعلقہ مسائل ہیں شکایات ہیں ان کو سنتا ہے, ان کی ہیئرنگ کرتا ہے. تو یہ اس کا چیئرمین اور اس کے ارکان, چیئرمین نہ ہو تو ارکان کام نہیں کرتے. 11 ہیں غالباً. ہاں پتہ کتنے. اچھا, اب یہ جو تھے یہ سارے یہ نامکمل تھا یہ. ٹھیک. اور کوئی صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں, درخواست ڈالی گئی, تو چودھری افتخار صاحب نے اس کی سماعت کی اور سماعت کہا کہ بھئی, اور کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا, فیصلہ یہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کوئی ہائی کورٹ کی طرح کی اپائنٹمنٹ ہے, کیونکہ عدلیہ کا کام ہے نا. اس لیے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے اس کی مشاورت تقرری میں ضروری ہونی چاہیے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی, لیکن افتخار چودھری صاحب تو ہر جگہ اپنی ٹانگ گھسیٹ سکتے تھے اور ہر جگہ اپنا ہاتھ ڈال سکتے تھے, تو اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے تو ججوں کے جج درجنوں نکال دیے, 209 جو ہے دفعہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ دیا تو اب وہ جو ان کا 1973 کا ایکٹ ہے سروس ٹریبونل کا, اس میں ترمیم جو ہے, ترمیمات پہ تجویز کی حکومت نے, اور بل پہ, اور یہ ترمیمی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی. جب وہ ترمیمی بل پیش ہوا اور سٹینڈنگ کمیٹی کی نظر ہوا تو انہوں نے چھوٹی موٹی ترمیمات تو کر لی. انہوں نے کہا یہ جو چیف جسٹس ہے اس کا کیا کام ہے اس میں, تو یہ تو کانسٹیٹیوشن میں کہیں ذکر نہیں ہے, اور اس کو کیسے جناب اس کی مشاورت کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے یہ بات منظور نہیں کی, اور قومی اسمبلی نے جو نیا بل منظور کیا اور سینٹ نے اس میں سے یہ چیک نکال دی. اب اس کے بعد یہ چیئرمین مقرر ہو گئے اور ارکان بھی مقرر ہو گئے. اب یہ لطیفے کی بات یہ ہوئی کہ جو اس وقت بیرسٹر ظفر اللہ خان تھے, وہ سیکرٹری قانون, انہوں نے ویسے جا کے جسٹس تصدق جیلانی چیف جسٹس تھے, ان سے مشاورت کر لی کہ چیئرمین کے تقرر پہ. لیکن بہرحال اب کورٹ نے رپورٹ پیش کر دی, جناب ہم نے احمد فاروق صاحب کو مقرر کر دیا ہے, اور یہ احمد فاروق صاحب جو ہیں 1977 میں مقابلے کے امتحان میں اول آئے تھے اور سول جج مقرر ہوئے. سی ایس ایس میں ٹاپر تھے. نہیں, اچھا اس کے بعد سول جج مقرر ہوئے. پھر وہاں سے ان کا اپنا امتحان ہوتا ہے مقابلے کا, سی ایس ایس نہیں کہتے, وہ اپنے مقابلے کا امتحان تھا ججوں کے لیے, جوڈیشری کا. ہاں جی, اس میں جناب پھر سول جج مقرر ہوئے, پھر سیکنڈ جج بنے. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ پہنچے, ہائی کورٹ کے جج بنے, وہاں سے ریٹائر ہوئے, اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج مقرر ہوئے, اور ان کو جوڈیشل کمیشن نے مقرر کیا. پھر یہ یہاں ٹریبونل کے چیئرمین مقرر ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا, کورٹ نے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو ایک زبانی بات ریمارکس دیے کہ یہ تو جو سپریم کورٹ کا پرانا حکم ہے اس کی کچھ اس کے مطابق تو نہیں ہوئی تقرری. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی کنسنٹ نہیں ہے, اس میں کنسنٹ نہیں تھی. ایک زبانی ریمارکس دیے, لیکن آرڈر میں یہ بات نہیں لکھی. ٹھیک ہے, اب اس میں جس کی روایت افتخار سیکرٹری لا جو ہے اس نے فوراً یہ ایک سمری بنائی اور بھیج دی, اور یہ ٹریبیونل کے چیئرمین کو ان کو بھی فارغ کر دیا اور نوٹیفائی کر دیا. اب انہوں نے درخواست دائر کیا, حضور سپریم کورٹ نے کوئی تحریری حکم نہیں لکھا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد قانون بنا ہے, اس کے مطابق تقرری ہوئی ہے. میں وہ شخص ہوں جسے جج مقرر کیا گیا جوڈیشل کمیشن نے. ٹھیک ہے, اور اب یہ ہے کہ یہ زبانی حکم جو ہے, زبانی آبزرویشن جو ہے وہ اس سے کام نہیں ہو سکتا. تعزیرات پاکستان کے مطابق بھی, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق بھی تحریری حکم ہوتا ہے, اور تحریری حکم کوئی سپریم کورٹ کا ہے نہیں. اس لیے جو ہمیں فارغ کیا گیا ہے, ہمارا ٹینیور جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے, وہ تو 3 سال کا, 3 سال کا, ہمیں نکالا نہیں جا سکتا. اب انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل ہیں.
अब मामला बड़ा दिलचस्प है, देखते हैं अब देखिए फैसला कब होता है, लेकिन फौरी तौर पर ये फैसला इसका होना चाहिए। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म, लेकिन किताब आपके सामने है जी, एक मुबश्शिर ज़ैदी साहब की 100 लफ्ज़ों की कहानी है। मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने एक मुनफरिद तरीके से ये अदापा किया है उर्दू अदब में एक नई सिन्फ का। 100 लफ्जों में कहानी होती है और बड़ी मजे की कहानी है। बात तो मेरा दिल करता पढ़ के सुनाऊं, लेकिन बहरहाल ये उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। और ये एक अपनी जगह एक तोहफा है, दोस्त हैं, उन्होंने आपके लिए भी और मुझे भी ये किताब एक पेश की। उर्दू अदब में एक नया तजर्बा है। मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब जो हैं उनको ये मुबारक हो, और हम सबको जो उर्दू के तालिब इल्म हैं और उर्दू से मोहब्बत करते हैं, हमारी अपनी जुबान है, हम उर्दू वालों को, उर्दू बोलने वालों को भी मुबारक। ठीक है मुबश्शिर अली ज़ैद साहब, मोर पावर टू योर पेन जनाब, बहुत शुक्रिया आपने किताब भेजी, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया आपने प्रोग्राम देखा। इजाज़त दीजिए, मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।